پوائنٹ ٹیکن جیسمین. اب میں تھوڑا سا سیاست پر ہی بات کرنا چاہتی ہوں. امیر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. امیر, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں شیخ صاحب سے, ذرا میں چاہ رہی تھی کچھ خبر نکل آئے لیکن نکلی نہیں, تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کل تک ہو جائے گا فیصلہ. کئی انٹرویوز آپ نے دیکھے, کل بھی کافی ہیپننگ ہوئی, بیانات یہ وہ. لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب کیا جو اب ظاہر آگے ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے, کہیں کوئی ہرڈل یا کوئی بھی ایک رہ گیا سکم کہ نہ ہو سکے یہ؟ کل میں شام کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک تقریب تھی پرائم منسٹر کی طرف سے, تو اس تقریب میں میں بھی انوائٹڈ تھا. وہاں کچھ فیڈرل منسٹر ہمیں ملے, پرائم منسٹر خود ملے وہاں, اور بھی کافی اہم لوگ تھے حکومت کے. تو مجھے ویسے کوئی بہت زیادہ ان کے چہرے پہ سوائے پرائم منسٹر کے باقی لوگوں کے چہرے پہ کوئی بہت زیادہ پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے. پرائم منسٹر کل سنجیدہ ضرور تھے. وہاں سے جب نکلے, جب تقریب ختم ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی, تو اس وقت بھی ان کے چہرے پہ سنجیدگی کے آثار تھے. لیکن ان کے ساتھ جو جیسے شہری رحمان تھی وہاں پہ, مریم اورنگزیب تھی, باقی منسٹرز تھے, لیکن ان کے چہرے پہ کوئی مجھے خاص پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے. آصف زرداری کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے 8 دنوں میں 2 ملاقاتیں کی ہیں, اور پھر پی ایم ایل این کا وفد خود زرداری صاحب کے پاس چل کر گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید زرداری صاحب ان کو کوئی راستہ نکال کے دے سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے شہباز شریف سے کہ آپ فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گا, لیکن وہ اپنا ڈیو شیئر لیں گے, اس میں زرداری صاحب تو بغیر کچھ لیے کام کرتے نہیں ہے نا. تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے نا, میں پیچھے وہ دیکھ رہا تھا, اعتزاز احسن صاحب معروف قانون دان ہے, کوئی ظاہر سی بات ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں چلتے سیزن میں سیشن میں بھی لایا جا سکتا ہے تحریک عدم اعتماد. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ آپشن ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو؟ اور پھر ایک چیز اور بھی آ رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل بھی ہو جاتی ہیں تو اس کے الیکشنز ہم جنرل الیکشنز تک روک سکتے ہیں. یہ دونوں ایسی باتیں ہیں جو کہ اس سے پہلے کی نہیں جا رہی. اور صرف یہ نہیں بلکہ کے پی کی بھی بات کی ہے انٹرویو میں انہوں نے, زرداری صاحب نے. دیکھیں, اس کے لیے تو جو بھی شخص سامنے آئے گا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان یا پرویز الہی کے خلاف ووٹ دے گا, اس کو پھر قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ ابھی تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا فوری طور پہ. اور لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی مالی قیمت وصول کرے گا نا. اتنا تو نہیں کسی کا ضمیر اچانک جاگ جائے گا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر جا رہا ہے, وہ پرویز الہی کو. یہ ضمیر جاگنا جو ہے نا, یہ اب ہمیں کم از کم یہ نہ ہمیں بیوقوف بنائے کہ ضمیر جاگتے ہیں. صحیح پوائنٹ ٹیکن. جی آپ کیا کہیں گے مخدوم اس پر؟ دیکھیں, اس وقت اگر پولیٹیکل سچویشن کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے لیے تو جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں, اور اب انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹائم بائی کرنا ہے اور شاید وہ کچھ پرفارم کر کے دکھا سکیں. لیکن ان کے لیے انفارچونیٹلی حالت جو ہے اب وہ قابل رحم بھی ہو چکی ہے, کیونکہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے. وہ آج بھی الیکشن کرا دیں تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ انہیں پتہ لگ چکا ہے, اور وہ اگر آگے جا کے کراتے ہیں تو شاید حالت اس سے بھی بدتر ہو, تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن خان صاحب کو یہاں پر کچھ چیزیں کرنی ہوں گی, اور خان صاحب کو کچھ ڈیسیژنز لینے ہوں گے, اور جلد از جلد لینے ہوں گے, کیونکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے. اور خان صاحب کو بہت سے مشورے دیے جاتے ہیں, اس سے پہلے بھی دیے جاتے رہے, اور ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ کچھ اندر کھاتے ڈاما ڈولی ہے. لیکن خان صاحب کو بھی ایک ڈیسیژن پھر لے کر پھر اسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ دسمبر کے مڈ تک کچھ ہو جائے اور مارچ تک یا رمضان سے پہلے الیکشنز ہو جائیں. جی پوائنٹ ٹیکن. جی جیسمین آپ بھی اپنا اس پہ شارٹ کامنٹ دیجیے گا پلیز. سمیہ, میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ پہلے کل ذرا اجلاس ہو جانے دیں, اس کے بعد پتہ چلے گا. خان صاحب کو موو کرنا ہے اس سے پہلے کہ گورنمنٹ موو کرے. جب تک وہ اپنی کیلکولیشنز کریں گے اس سے پہلے اگر یہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. آج بھی تو ہے نا پارلیمانی اجلاس ایک خان صاحب کی سربراہی میں. جی جیسمین. جی سوری, میں یہی کہتی سلمان کہ واٹ ایور the move has to be quick from خان صاحب, کیونکہ اگر دوسری طرف سے مینیپولیشن شروع ہو گئی, جیسے امیر کہہ رہے تھے کہ ظاہر ضمیر تو نہیں جاگے گا نا اس وقت, مالی مدد ہوگی یا کوئی خزانوں کے منہ کھولے جائیں گے یا پیسے بے پناہ چلیں گے. ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے تو کیا ہے, اگر انہوں نے بہت مال بنا لیا اور کوئی ایسی گیم ہو گئی, اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس
टेबल कर दिया जाता है, फिर तो मुश्किल है ना. So the move has to be quick and very very specific and it has to be from Khan साहब. Right, यही पॉइंट है सबका. जी बिल्कुल अमीर अब्बास. देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पीटीआई का एमपी हूँ और मैं एक डिसिडेंट हो जाता हूँ, मैं वोट दे देता हूँ इमरान खान के खिलाफ, मैं डिस्क्वालीफाई तो हूँगा लेकिन मेरा वोट भी शायद कास्ट नहीं होगा. ओके, ये बड़ा अहम सवाल है. ये तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला आ चुका है ना, इस पे तो ऑब्वियसली हाँ इस पे आ चुका है. हाँ, तो फिर ठीक है जनाब, टाइम की किल्लत है इसलिए माजरत चाहेंगे सर. अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, जैस्मीन मंजूर हमारे साथ मौजूद है, मखदूम शाहबुद्दीन हमारे साथ. ट्रांसमिशन चल रही थी जनाब हकीकी सहाफत के हवाले से. बोल जाहिर सी बात है, हकीकत दिखाता रहेगा, जितना प्रेशर आए हम हकीकत अपने अवाम को दिखाते रहेंगे, सच बताते रहेंगे. सलमान मिर्जा और सुमई रिजवान को दीजिए इजाजत. जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी. जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा. आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग. आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है. सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई. बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से. और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है. जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना. और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है. तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की. यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल. ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात. सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.